نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ آپ ان سے پوچھئے مشرکین مکہ سے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو سماعت اور بنائی کی قوتوں کا مالک ہے، اور وہ کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ اللہ۔ پھر ان سے کہیے تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں، یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی پروردگار۔ پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا ہی باقی رہ جاتا ہے، پھر تم کدھر سے پھیرائے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح آپ کے پروردگار کی بات ان بدکاروں پر صادق آ گئی کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اسے دوبارہ پیدا بھی کر سکے؟ آپ کہیے اللہ ہی خلقت کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اسے دوبارہ پیدا بھی کرے گا۔ پھر یہ تم کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ کہیے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے، یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا الا کہ اسے راہ ہدایت بتائی جائے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 40 تک ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ قیاس اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ بلا شبہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ یعنی جن لوگوں نے مشرکانہ عقائد اور ان مذاہب کی داغ میل ڈالی ہے، ان کا آغاز کیا ہے، انہیں متعارف کروایا ہے اور اس کے بارے میں مختلف توجیہات بیان کی ہیں، یہ محض ظن اور اوہام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نتائج غلط نکلتے ہیں اور انسان کو آئے دن ان میں ترامیم اور تبدیلیوں کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد تو ایسے ہی کرتے تھے، لوگوں کی اکثریت ان کی پیروی کری ہے تو یہ باتیں ضرور ٹھیک ہی ہوں گی۔ ان کے پاس بھی کوئی علمی دلائل نہیں ہوتے، کوئی علمی ان کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہوتی، یہ دراصل باطل ہی ہوتے ہیں۔ حق سے مراد ایسے یقینی دلائل ہیں جو قرآن اور سنت میں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اکثر یہ لوگ قیاس اور گمان کے پیچھے ہی چل رہے ہیں، حالانکہ گمان جو ہے وہ قیاس جو ہے وہ حق کے مقابلے میں تو کسی کام نہیں آ سکتا۔ حق تو حق ہے اور باقی سب باطل ہے۔ آیت نمبر 37 وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہاں قرآن پاک کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن صرف اس لحاظ سے معجزہ نہیں ہے کہ اس میں فصاحت، بلاغت اور بے مثل روانی اور زبان میں شیرینی ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی بے مثال ہے کہ اس میں پوری انسانیت کے لیے رہنمائی موجود ہے اور ایسی جامع ہدایات ہیں کہ جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لحاظ سے بھی بے مثل ہے یہ قرآن کہ اس کی آیات میں جتنا بھی غور کیا جائے نئے سے نئے مفہوم اور معنی سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ نیز اس لحاظ سے بھی کہ اس میں جو دلائل ہیں انتہائی سادہ اور عام فہم ہیں جن سے سب لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں، اور یہ صفات صرف اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہی پائی جا سکتی ہیں۔ جس طرح کوئی انسان اللہ کے بنا ہے جیسے چاند اور سورج اور اس کی بنائی ہوئی زمین سے جیسی زمین اور آسمان سے جیسا آسمان نہیں بنا سکتا، اسی طرح کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بھی نہیں پیش کر سکتا۔ آیت نمبر 38 ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ قرآن بنا ڈالا ہے؟ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم بھی ایسی کوئی ایک صورت بنا لو اور اللہ کے سوا جس چیز کو تم مدد کے لیے بلا سکو بلا لو۔
مشرکین مکہ کے اس اعتراض کے جواب میں قرآن پاک نے متعدد مقامات پر ان لوگوں کو چیلنج کیا گیا، اگر تمہارے خیال میں قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تصنیف کر لیا تو تم بھی ہمت آزمائی کر کے دیکھ لو اور اس سلسلے میں اپنے مددگاروں کو بھی ساتھ ملا لو۔ لیکن اپنی بھرپور کوششوں کے باوجود وہ لوگ ایسا کلام پیش کرنے سے قاصر رہے تو انہیں دوزخ کی وعید سنا دی گئی، جس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے، قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت ہے، آپ کی نبوت کا ثبوت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی ثبوت موجود ہے۔ اب جو شخص ان سب کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے گا صرف اور صرف اپنی ضد، ہٹ درمی اور بد عہدی کی وجہ سے، تو اس کی جو سزا ہے وہ جہنم کے سوا اور کیا ہی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 39 بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتی تأویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے، حالانکہ ابھی تک اس کا مال سامنے ہی نہیں آیا۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہو۔ کسی بھی چیز کو جھٹلانے کے لیے دو طرح کے ثبوت درکار ہوتے ہیں، ایک خارجی شہادات یا دوسرے داخلی شہادات۔ خارجی شہادات کی نفی تو اس طرح سے ہو گئی کہ کوئی دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کوئی قرآن سکھا کے جا رہا ہے، یا آپ قرآن سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جا رہے ہیں، یا خط و خطابت کا کوئی سلسلہ جاری ہے، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ تعویل کا کیا مطلب ہے؟ تعویل سے مراد کسی دی ہوئی خبر کے وقوع پذیر ہونے کا واقعہ ہے، بلکہ جب وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہے تو اس وقت سب لوگوں کو اس کی پوری طرح سمجھ بھی آ جاتی ہے، خواہ اس سے پہلے اس آیت کی سمجھ لا علمی کی وجہ سے نہ آ رہی ہو یا ذہن اس کو قبول نہیں کر رہا۔ اور بہت سے مقامات پر اس طرح کی ہمیں آیات ملیں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو یہ صدمہ صحابہ کرام کے لیے ایک جان لیوا تھا، دکھی تھے سب صحابہ اور ان کے آسان خطاؤں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور لوگوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول اللہ قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ والی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے ہی رسول ہیں جس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سنا رہے تھے تو ایسا معلوم ہوا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، پھر جس سے دیکھو یہی آیت پڑھ رہا تھا، حالانکہ یہ آیت مدتوں پہلے نازل ہو چکی تھی اور صحابہ سینکڑوں مرتبہ اسے پڑھتے بھی رہے، مگر ان کی سمجھ میں اب بات آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے۔ آیت نمبر 40 وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے، آپ کا پروردگار ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ ایمان نہ لانے والے مفسد اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہی بات فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ اسلام والوں کو تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں اور اسلام کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کرتے ہیں اور کسی بھی طرح سے باز نہیں آتے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔